عورت کی مرضی تو میرے خیال میں اگر آپ پوچھیں تو وہ تو ناممکن سی بات ہے، بالکل ناممکن سی بات ہے۔ البتہ ہمارے جو مذہب ہے وہ الاؤ کرتا ہے۔ دیکھیں صحابہ کرام نے بھی کتنی شادیاں کی ہیں کہ آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں، دوسری کیا بلکہ آپ تیسری بھی کر سکتے ہیں۔ ایک وقت میں اللہ پاک نے 4 کی اجازت دی ہے۔ اگر وہ دونوں کو ایکولی صحیح طریقے سے ٹریٹ کر سکتا ہے اور ایکولی ان کو پرووائڈ کر سکتا ہے تو آئی گیس بے شک کر لے شادی۔ السلام علیکم ناظرین، اردو نیوز نیٹ ورک کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ نادیہ شاہ۔ آج جس موضوع کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا مرد کو دوسری شادی کرنے سے پہلی بیوی سے اجازت لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے، اور اگر وہ بنا اجازت لیے شادی کر لیتا ہے تو کیا اسے سزا ملنی چاہیے۔ بعض علماء کرام کے مطابق جب مرد بنا اجازت لیے شادی کرتا ہے تو اسے سزا نہیں ہونی چاہیے، جبکہ پاکستانی قانون کے مطابق یہ عمل قابل جرم ہے۔ اب ہم جائیں گے عوام کے پاس اور جانیں گے ان کی رائے کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ سر مجھے بتائیے گا کہ مرد جب دوسری شادی کا خیال کرتا ہے، یعنی وہ دوسری شادی کرنے جا رہا ہے، تو کیا اسے پہلی بیوی سے اجازت لے کے پھر دوسری شادی کرنی چاہیے؟ جی بالکل، یہ تو ہمارا اسلام بھی کہتا ہے اور شرع بھی کہتی ہے کہ بالکل اس کا حق ہے، آپ کا جیون ساتھی ہے، اس کی مرضی کے بغیر یہ کام ہونا نہیں چاہیے۔ اس کی رضا شامل ہوگی تو آپ کی آگے بھی زندگی خوشحال گزرے گی، اگر اس کی نہ ہوگا تو یہ قانون بھی اجازت نہیں دیتا نا اس چیز۔ اچھا، میرے خیال میں اس طریقے سے ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں عورت اور مرد کو دونوں کو حقوق دیے ہیں نا، تو ان سے پوچھ لینا چاہیے اگر اس کی رضامندی ہے تو، یا نہیں بھی ہے تو اس صورت میں اگر نہیں بھی ہے اور آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اجازت ہے کہ آپ شادی کر لیں دوسری۔ میرے خیال میں جہاں تک میرے خیالات ہیں اس کے تحت تو اجازت لینی چاہیے پہلی بیوی سے، اس کے بعد پھر دوسری شادی کرنی چاہیے، بغیر اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن بنا اجازت ہو جائے آپ اس کے حق میں نہیں ہیں؟ نہیں، میرے خیال میں پہلے اجازت لینی چاہیے، اس کے بعد ہو تو زیادہ بہتر۔ ہاں لینی تو چاہیے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کا حق ہے، رائٹ ہے، اور اگر بعد میں پتہ چلے تو بیوی بھی بہت زیادہ وہ ریئیکشن دیتی ہے، اس لیے آپ اجازت لے لیں۔ ویسے تو ان کو کرنی نہیں چاہیے، کیونکہ جو صحیح بات ہے ان کو کرنی نہیں چاہیے، کیونکہ جو اگر آپ کو پرابلم ہے کہ بھائی تو پھر آپ کر رہے، مطلب ان سے اجازت لیں کہ میں اس لیے کر رہا ہوں، اگر تو ضرورت ہے، ورنہ ویسے تو نہیں۔ اوکے، اچھا، لیکن اگر اختلافات ہوں اور پھر مرد کرنا چاہے تو آپ اس کو سارٹ آؤٹ کریں نا، کہ آپ مسئلے کو حل کریں۔ یہ تو نہیں کہ شادی تو حل نہیں ہے نا کہ آپ دوسری شادی کر لو حل ہے، آپ پہلی کو بھی تو دیکھیں نا وہ کیا کرے پھر، مطلب وہ بھی دوسری کرے، اس کا مطلب ہے نہیں بالکل نہیں تو مطلب اس کے حق میں نہیں۔ نہیں، میں نہیں ہوں، اگر کرنی ہے تو آپ پہلے آپ بیوی سے اجازت لیں، اور وہ بھی اگر آپ پہلے دیکھیں کہ کوئی اس میں کوئی مسئلہ ہے تو آپ چلیں کریں بیٹھ کے حل، ایسے نہیں کرنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پر تو سب سے پہلی یہ بات ہے کہ مرد کو یہ چاہیے کہ جہاں تک وہ عورت کے دل کو، ظاہری بات ہے عورت جو ہے وہ مرد سے محبت کرتی ہے، کہ بیوی کی صورت میں ہے تو وہ تو زیادہ اس سے محبت کرتی ہے، تو جہاں تک میرا نقطۂ نظر ہے اور جہاں تک قرآن حکیم کا ارشاد ہے تو وہ یہی ہے کہ وہ سب سے پہلے عورت کو منائے اور اس بات کی طرف اس کو قائل کرے، تاکہ جو ہے وہ اس کی جو دوسری بیوی ہے جب وہ اس کے گھر میں آئے گی تاکہ وہ پہلی کی نسبت وہ اچھا پیار کر سکے، اور دوسری اس کے ساتھ جو بیوی ہے وہ یہ کہے کہ اس بھائی یہ جو میرا شوہر ہے اس نے مجھ سے جب شادی کی ہے، اس نے میرا اتنا لحاظ کیا ہے کہ یہ دوسری شادی جب کرنا چاہ رہا تھا تو اس نے مجھ سے پوچھا ہے، تو اسے پہلی بیوی بھی خوش رہے گی اور دوسری بھی خوش رہے گی۔ انصاف کا مشورہ۔ اب ہاں جی، اور اب بات یہ ہے کہ جب مرد اسی طرح جا کر دوسری شادی کر لے گا ہٹ دھرمی سے، نہ اس کا تو پہلا نظام چل سکے گا اور نہ دوسرا، اور یہ جو ہے وہ معاشرے میں ایک خرابی کا باعث بنے گا، مطلب وہ ذہنی سکون نہ بیویوں کو حاصل ہوگا اور نہ مرد کو حاصل ہوگا۔ اجازت لینی چاہیے، اجازت کو نہیں کرنی چاہیے، ویسے شادی ضرور کرنی چاہیے۔ شادی کرنی چاہیے۔ عورت کی مرضی تو میرے خیال میں اگر آپ پوچھیں تو وہ تو ناممکن سی بات ہے، بالکل ناممکن سی بات ہے۔ البتہ ہمارے جو مذہب ہے وہ الاؤ کرتا ہے۔ دوسری بات ہے کہ دوسری شادی کی ضرورت وہ بھی میاں بیوی کی ریلیشن پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ فار ایگزامپل میں ہوں، میری بیوی ہے، ہمارا الحمدللہ اچھا ریلیشن جا رہا ہے، تو مجھے ضرورت ہی پیش نہیں آتی، آئی ایم 100% سیٹسفائیڈ۔ اور باقی اس طرح بھی میں نے رشتے دیکھے ہیں، یعنی کافی لوگ اس طرح دیکھے ہیں کہ وہ خاوند ایک طرف بیوی دوسری طرف، ایون گھر میں بھی اس کا انڈرسٹینڈنگ نہیں بنتا۔ تو میرے اپنے خیال میں اگر یہ سچویشن کنٹرول نہیں ہو سکتا تو اس کا بہتر آپشن یہی ہے کہ آپ کمپرومائز والی لائف مت گزاریں، پھر ایک اپنا راہ لیں، وہ شادی دوسری شادی ہو یا جو بھی ہو نا،
پھر وہ اچھا آپشن ہے. یعنی کہ اگر اختلافات ہیں تو پھر دوسری شادی کر لیں. 2 سال نہیں ہو سکتے نا, تو بقائے زندگی یعنی مصیبت پہ نہیں گزارنی چاہیے. ہاں جی, میرے خیال میں ضرور پرمیشن لینی چاہیے شادی سے پہلے, اور اس کی رضامندی کے بغیر شادی نہیں کرنی چاہیے. اور اگر بنا رضامندی کے شادی ہو جائے تو ضرور سزا ملنی چاہیے اس کو. تو مطلب آپ پاکستانی قانون کے حق میں ہیں؟ بالکل, میں اس کے حق میں ہوں. ہاں بالکل, اجازت کرنا چاہیے. اجازت کے بغیر تو گھر کا ماحول خراب ہو سکتا ہے. ہاں, یہ تو ضروری ہے. دوسری اجازت لے کے شادی کریں. ہاں بالکل, اجازت لے کے. میرے خیال میں تو نہیں کرنی چاہیے, لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے پہلی بیوی کے اوپر. اگر وہ پہلی بیوی سے اجازت لے لے تو تھوڑا سا سکون رہے گا, ٹھیک ہے. اگر نہ لے اور چوری سے کرے تو چوری ہوتی ہے. یعنی کہ بنا پوچھے شادی نہیں کرنی چاہیے. میرے خیال میں تو نہیں کرنی چاہیے, اگر بہت مجبوری نہ ہو, اور مجبوری تو 1000 قسم کی ہوتی ہے. بے شک لینی چاہیے, لیکن اگر وہ دونوں کو ایکولی صحیح طریقے سے ٹریٹ کر سکتا ہے اور ایکولی ان کو پرووائڈ کر سکتا ہے تو آئی گیس بے شک کر لے شادی. مطلب چاہے اجازت نہ بھی لے لیکن کر لے شادی. ہاں جی, ٹھیک ہے. اور اگر اس کے بعد اسے کیا سزا ہونی چاہیے اس ایکٹ پر؟ آئی ڈونٹ تھنک, اگر وہ صحیح سے ٹریٹ کرتا ہے تو آئی ڈونٹ تھنک کہ سزا ہونی چاہیے. نہیں ہونی چاہیے. نہیں, پاکستانی قانون کے اکارڈنگ یہ ہے کہ اگر مرد بنا اجازت کے شادی کرتا ہے تو پھر اس کو سزا ہوتی ہے. تو کیا یہ سزا ہونی چاہیے؟ جیل بالکل ہونی چاہیے. قانون کے برعکس کوئی بھی بندہ کسی قسم کا, یہ ایک شادی کا ٹاپک نہیں ہے, کوئی بھی ہو, قانون سے سب کے لیے قانون ایک جیسا ہے. قانون سے بڑا نہیں ہے کوئی بھی, اور بالکل یہ ہونا چاہیے. پاکستان کے اندر برائے نام ایک قانون ہے, لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ ہم مسلمان لوگ ہیں, ہم اللہ اور رسول کے احکام کے مطابق چلیں گے تو یہ ہماری کامیابی ہوگی. اگر اس کے مطابق نہیں چلیں گے تو پھر بالکل آپ یہ سمجھ لیں کہ اس میں فساد ہی ہے. ظاہری بات ہے, جو قانون کے خلاف کام ہو ان کی سزا ہونا چاہیے. لوگوں کے اکارڈنگ یہ چیز بالکل ٹھیک ہے. آپ اس کے حق میں؟ ہاں بالکل, جس طرح ادھر تک میرا اندازہ آئے گا بالکل ٹھیک ہے. تو اگر سزا اگر قانون کے مطابق جس طرح کہ آپ کہہ رہی ہیں, اگر سزا ہے تو واقعی وہ سزا کا حقدار ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو اپنی بیوی کو منا لینا چاہیے, اور بیوی مان جائے گی اس پر کہ وہ دوسری شادی کر لے. سزا تو بالکل ہے, مگر وہ سزا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر اب جب سزا ہے قانون کے مطابق تو سزا ہونی چاہیے. ویسے میرے خیال میں اجازت لینی چاہیے. اسلام کی شرعی روز سے بھی شاید یہ ہے کہ آپ پہلی والے سے اجازت لیں کہ میں دوسری شادی کروں. آپ کا کیا خیال ہے, اجازت لیے بنا جب دوسری شادی کی جاتی ہے تو پھر اس سے کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں؟ اس سے مسائل بہت زیادہ پیدا ہوتے ہیں نا. اب خفیہ آپ شادی کریں گے, بعد میں بیوی کو پتہ چلیں گے, اگر آپ کے بچے ہیں تو ان کو پتہ چلیں گے, پھر حالات بہتر نہیں ہوں گے, حالات زیادہ خراب ہو جائیں گے. اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کو مطمئن کریں, اس سے پوچھیں, اس کی اجازت کے ساتھ دوسری شادی کریں, پھر یہ مسئلے آپ کو نہیں. ٹھیک ہے سر, بہت بہت شکریہ. ویسے تو کرتے تو صحیح بات ہے, میرے خود نیبرز میں ایسا ہی کیس ہے, لیکن یہ کہ وہ پھر پہلی بیوی ساری پرابلمس دیکھ رہی ہے, تو اس لیے آپ یا تو پہلی کے ساتھ ہی کریں, ورنہ پھر اگر نہیں تو پھر ہاں اجازت. اچھا, اگر مرد بنا اجازت لیے شادی کر لیتا ہے تو کیا اس کو سزا ہونی چاہیے؟ بالکل ضروری سزا ہونی چاہیے. ہونی چاہیے. آپ مردوں کے بالکل اگینسٹ جا رہے ہیں. اگینسٹ نہیں جا رہا ہوں, صحیح کہہ رہا ہوں, حقیقت وہ بتاؤ. اچھا, آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے پراپرلی اجازت کے بغیر نہیں کرنی چاہیے. پہلے اجازت لے پھر شادی. یہ سراسر اسلامی قوانین کے خلاف. اب ڈیپینڈ کرتا ہے, کوئی رسک لیتا ہے تو لے لیں, مگر مذہب میں تو الاؤ نہیں ہے. یعنی مذہب تو الاؤ کرتا ہے نا, دوسری شادی تیسری شادی مطلب کر لینی چاہیے بالکل بنا اجازت. وہی سچویشن میں نے آپ کو بتائی نا, اور اگر سچویشن ٹھیک ہے تو پھر بیوی اجازت بھی دے سکتی ہے, یہ بھی ممکن ہے. زیادہ نہیں ہونا چاہیے, اگر تھوڑی بہت ہے تو دے دیں, چلے گا. چلے. ٹھیک ہے سر, بہت بہت دوسری شکریہ. بیوی مجبوری کے تحت لوگ شادی کرتے ہیں دوسری بیوی سے. پہلے صحیح ہو تو شادی کی ضرورت نہیں ہوتی. تو علماء کرام کے مطابق یہ ہے کہ اگر بنا اجازت آپ شادی کر لیتے ہو تو پھر اس پہ کوئی سزا نہیں ہونی چاہیے. اس پر آپ نہیں, ہماری تو یہ رائے نہیں ہے, سزا ہونی چاہیے کہ ایک آپ کا جیون ساتھی ہے, اس سے آپ کس وجہ سے آپ دوسری شادی کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کا جیون ساتھی میں کوئی ڈیفیکٹ ہے یا کوئی پر مسئلہ ہے, آپ کے ساتھ اس نے مثلاً 5 سال گزارے ہیں, 10 سال گزارے ہیں, کوئی ریزن ہے تو بتائیں نا. اس کی باہمی رضامندی سے آپ یہ قدم اٹھا سکتے ہیں. ویسے تو ہم یہ اس چیز کے نہیں قائل کہ یہ کام ہونا چاہیے. اسلام کے اندر یہ ہے کہ اللہ پاک نے جو آپ کو حقوق دیے ہیں نا, دیکھیں صحابہ کرام نے بھی کتنی شادیاں کی ہیں. پہلی بیویوں میں کوئی ایسی خامی نہیں تھی ان میں کہ ہم یہ کہہ سکیں جی کہ اس میں یہ خامی تھی تو ایسا کر لیا انہوں نے.
یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کو ایک حقوق دیا ہے اس کا کہ آپ مثلا دوسری شادی کے خواہش مند ہیں، بجائے اس کے کہ آپ جگہ جگہ گناہ کرتے پھریں یا آپ کی صحت خراب ہو گناہ کی نظر سے دیکھیں کسی کو، اس لیے کہا گیا کہ آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں، دوسری کیا بلکہ آپ تیسری بھی کر سکتے ہیں۔ ایک وقت میں اللہ پاک نے 4 کی اجازت دی ہے، تو اگر عورت کا یعنی کہ تقویٰ بھی ایسا ہو کہ میں نے یہ جو کچھ کر رہا ہے یہ اللہ کی رضا کے اندر ہے تو ٹھیک ہے، اس کو بھی یہ چاہیے کہ وہ صبر کرے، اس کا اجر اللہ پاک اس کو دیں گے انشاءاللہ۔ بالکل بالکل، دیکھیں کئی کے بچے نہیں ہوتے، اگر وہ بیوی اسے اجازت خوشی سے دیتی ہے کہ آپ شادی کریں، ہماری نسل بڑھے گی آگے، آپ کے بچے ہوں گے تو میرے بھی بچے ہیں وہ، تو اس وجہ سے ہوتا ہے۔ کئی لوگ پیسے کے بل بوتے پہ یا اپنے بس آپ کو کیا کہیں، اس کو میں آگے کمنٹس نہیں دوں گا، اتنا ہی ہے بس کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سچا مسلمان بننے کی اور سچا پاکستانی بننے کی سب سے بہتر ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ لیکن بعض علماء کرام کی رائے میں یہ ہے کہ اگر مرد بنا اجازت لی شادی کرتا ہے تو اس کی اسے کوئی سزا نہیں ہوتی۔ نہیں، میرے خیال میں تو پرمیشن لینی چاہیے۔ جس طرح سے ویسٹ میں ہے، ہم ان کی بہت برائیاں کرتے ہیں، لیکن یہ بات ہے کہ انہوں نے اس بات کو وہ مطلب ایکنالج کیا ہے کہ جب آپ کی ایک وائف کے ہوتے ہوئے آپ سیکنڈ وائف نہیں کر سکتے ہیں نا، تو میرا بھی یہی خیال ہے، اپنی رائے ہوتی ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جو ہے پرمیشن لے کے شادی ہونی چاہیے۔ ادروائز آپ ویسٹ کا ساتھ دے رہی ہیں؟ میں ساتھ دے رہی ہوں عورتوں کا۔ پہلے اجازت لیں اور پھر شادی کریں، بالکل کریں، یہ میں نہیں کہہ رہی کہ نہ کریں لیکن اپنی وائف کی رضامندی کے ساتھ کریں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ آئی ڈونٹ تھنک سو، کیونکہ ہمارے ملک میں اور بھی بہت سے مسئلے جن پہ فوکس کرنا چاہیے گورنمنٹ کو، تو آئی گیس اگر ان پہ کانسنٹریٹ کر لیے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ ملنی چاہیے۔ اگر وہ برا ٹریٹ کرتا ہے تو دین آبویسلی ملنی چاہیے، لیکن دوسری شادی پہ آئی ڈونٹ تھنک کہ بنتا ہے۔ آپ کے کیس میں اگر آپ کے ہسبینڈ اس طرح سے کر لیں تو واٹ ول یو ڈو؟ نہیں، یہ تو زیادتی، اپنی باری بیانات بدل جاتے ہیں۔ آپ کے کیس میں کیا؟ ہر کسی کی اپنی پریفرنس ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی صحیح ہوتا ہے، لیکن آبویسلی آئی ڈونٹ تھنک کہ میں برداشت کر سکتی ہوں۔ اوکے، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ۔ اس حوالے سے پاکستانی مردوں کو کوئی مشورہ دینا چاہیں گے آپ؟ مشورہ یہی ہے کہ جی آپ حسن سلوک کا معاملہ کریں، اپنی پہلی بیوی کو منائیں تاکہ آپ کا جو گھر بار ہے وہ محفوظ رہ سکے، اور پہلی بیوی بھی آپ سے محبت ہی کر سکے تاکہ آپ دوسری شادی کریں۔ بہت بہت جی ناظرین، ہم گئے عوام کے پاس اور ہم نے جانی اس موضوع پر ان کی رائے۔ بعض لوگوں کا یہ مشورہ تھا کہ جب بھی اگر کوئی مرد شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ اسے سب سے پہلے اپنی بیوی سے اجازت لینی چاہیے۔ اجازت اس لیے نہیں کہ کہیں اسے سزا نہ ہو جائے، بلکہ اجازت اس لیے کہ بعد میں خاندان میں کسی بھی قسم کی کوئی بدامنی نہ ہو، یعنی کہ مصلحت کے ساتھ اس مسئلے کو سلجھایا جائے اور دوسری شادی کرنے میں پہلی بیوی کو شریک رکھا جائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ پاکستانی قانون کے مطابق چند لوگوں کی رائے یہ تھی کہ سزا ہونی چاہیے، تو چند کی رائے یہ تھی کہ سزا نہیں ہونی چاہیے۔ اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنی ہوسٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔